اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی سورة النجم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا من القرآن العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب احباب کو ایک مرتبہ پھر تربیہ سیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ لاسٹ نشست میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے 2 کنزیکٹیو نشستیں اردو زبان کے اندر کنڈکٹ کریں گے، اور یہ اردو زبان میں کنڈکٹ کرنے کی وجہ اپنی والدہ کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے۔ اسی توسط سے آپ سب لوگوں سے میں ملتمس ہوں کہ میری والدہ کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین اللہم یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ تربیہ سیشن کے اندر لیول 1 جس کے کل 12 سیشنز ہیں، الحمدللہ آج ہم سیشن نمبر 6 کی آخری نشست کو ٹچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، اور اس کے ساتھ ہی آج کی نشست کے بعد ہمارا لیول 1 اپنے نصف ہدف کو پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ آج کی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے اوصاف داعی۔ دعوت کا کام کرنے والے سب سے پہلے اپنے تئیں اپنے اندر ایک جذبہ کریٹ کرتے ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں، ان کے سوچ کے گھوڑے عمل کے میدان کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تک کچھ نہ کچھ حق کی بات پہنچی تو وہ اپنی اس حق کی بات کو پہنچانے کے لیے عوام الناس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش کسی نہ کسی دینی جماعت کے ساتھ منسلک ہو کے تکمیل میں پہنچتی ہے۔ دینی جماعت میں جڑنے کے بعد بہت سارے لوگ، لائک مائنڈڈ لوگ جب اس جماعت کے اندر ہوتے ہیں تو ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی شخصی کمزوری پائی جاتی ہے۔ ان شخصی کمزوریوں کو کیسے اوورکم کیا جائے، اپنی ذاتی اعتبار پہ، اپنی جماعتی لیول پہ، اور جب ہم دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہمیں مجاہد فی سبیل اللہ کا کام کرنے کے لیے داعیان حق بن کے میدان عمل کارزار میں کودنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی سا فلسفہ ہے جو کسی بھی دینی جماعت کے ساتھ منسلک ہونے والے افراد کی اپنی ذہنی، انفرادی اور اجتماعی مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ICCM کے اندر دعویٰ ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے پاس کچھ وقت موجود ہے، میں تمام لوگوں سے اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ سب لوگوں کو دعوت دوں گا کہ آئیے اس میں جوائن کیجیے۔ اگر کسی شخص کے پاس، مجھے نہیں پتا کہ شاید یہ پروگرام جو ہے اس کی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو سب لوگوں کے لیے ایک کار خیر کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام قسم کی محافل کے اندر ضرور تشریف لائیے، چاہے آپ پورا
وقت نہ بھی لگا سکیں تو کچھ وقت کے لیے اس کے اندر ضرور آئیں تاکہ ہم لوگ اپنی اصلاح کر سکیں۔ داعیان حق کے لیے 4 چیزیں بہت اہم ہیں کہ سب سے پہلے دعوی حق جس کی صدا بلند کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ دعوی حق کتاب اللہ سے منطبق ہے کہ نہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، کیا یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سنت سے اس کا عمل ثابت ہے کہ نہیں۔ تو یہ بڑی نصوص ہیں، یہ 2 بڑی کارنرز ہیں جن کے اوپر ہمیں اپنے آپ کا ذاتی اور اجتماعی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، کتاب اللہ جو کہ کلام اللہ ہے، اور نمبر 2، احادیث اور سنت جو کہ اقوال رسول اللہ اور افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے اندر تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ ہے، اور نمبر 4 سیرہ صحابہ۔ تو یہ 4 بڑے پہلو ہیں جو کہ ہم جن سے رہنمائی لے کے اپنی ذاتی اور شخصی کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں۔ آج کے انٹرو میں سورہ نجم کی پہلی جو 4 آیات تلاوت کی گئی ہیں، یہ خاص طور پہ اس موضوع کی طرف اس لیے توجہ دلاتی ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن ہی کو صرف نص ہدایت سمجھتے ہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یکسر بھول جاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کی اندر کی طغیانی ان کو یہ تک کہنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ یہ احادیث کیونکہ اقوال ہیں، یہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی باتیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اور ان لوگوں کو منکر حدیث کہا جاتا ہے۔ مجھے اپنی اس موضوع کے اندر کسی قسم کی کوئی فروعی بات نہیں کرنی، لیکن اسی توسط سے اس بات کو ضرور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اہمیت حدیث ہے کیوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نجم، اگر آپ اس کی بڑی گہری نظر سے مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے اندر ایک بہت بڑا گریویٹیشنل پل ملے گا، اور یہ بہت بڑا گریویٹیشنل پل ایٹ دی اینڈ سجدے کی صورت میں، اسی صورت میں موجود ہے، جو کہ آپ کو اپنی ذات کی طرف کھینچتا ہے۔ اس کی پہلی 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی قسم کھا کے یہیں سے بات کی کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا۔ اگر قرآن ہی کو نصوص ماننے والے حدیث کے منکر ہیں تو پھر اس آیت کا مطلب یہ کیا لیں گے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے عربی کے ٹیچر نوید بھائی موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ واو القسمیہ ہے جس میں اللہ قسم کھا رہا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے اس کی گریوٹی کا اندازہ یہاں سے کریں کہ خالق کائنات قسم کھا رہا ہے، اور وہ قسم ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور وہ قسم اتنی بڑی قسم ہے کہ جس میں آج بھی پوری کی پوری آسٹرو فزسسٹ جو ہیں وہ آج بھی اس لیول تک نہیں پہنچے ہیں۔ آج تک کی آسٹرو فزکس اس آیت کا مفہوم ابھی تک ڈھونڈنے میں ناکام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی کہ جب وہ گرا۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ قسم ہے اس ستارے کی جو غائب ہو گیا۔ کچھ اصحاب نے اس کی تفسیر میں یا اس کے مضامین کو آگے بتایا کہ یہ اس وقت کی دعا ہے جب کہ ستارے غائب ہو رہے ہوتے ہیں، جب کہ روشنی سپیدہ نور سپیدہ صبح نمودار ہو رہی ہوتی ہے، جب کہ جہالت کے جو اندھیرے جو ہیں وہ چھٹ رہے ہوتے ہیں اور نور بصیرت اور نور رسالت کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ کہ بہت سے پہلو، لیکن آج آسٹرو فزسسٹ یہ جانتے ہیں کہ بلیک ہولز کو وہ ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہیں۔ سم پیپل نارملی تھنک کہ یہ بلیک ہولز شاید کوئی ہولز ہیں جہاں پہ یہ سارے ستارے کھا لیے جاتے ہیں، لیکن جو لیٹسٹ تھیوری جو آج جو مستعمل ہے آسٹرو فزسٹ کے ہاں،
وہ یہ ہے کہ یہ ستارے وہ ہیں جن کے اندر کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اتنے زیادہ بلیک ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے لائٹ کراس نہیں ہو پاتی. دیٹس the reason they look like a hole or something like that. واللہ عالم بالصواب. لیکن اللہ نے اس کی قسم کھائی، اور قسم ہے تارے کی کہ جب وہ گرا. اور کس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ جہاں قسم ہوتا ہے وہاں وہ جواب القسم بھی ہوتا ہے. جواب القسم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما، اور یہ ما نہ ہی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے رفیق نہ تو بے راہ ہوئے، نہ تو راہ بھولے ہیں، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آج کی پوری ماڈرن سائنس، آسٹرو فزکس، اس ایک فنامنا کو جاننے میں ناکام ہے، اور جس پہ رب کائنات اس کی جواب قسم کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو صاحب کہا گیا، the most elite, the most respectful، کہ جس کو صاحب کہا گیا، اس کے لیے کیا الفاظ آئے ہیں؟ دو، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ نہ تو وہ دلہ. اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں، اس وقت کی قلت کے باعث میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، دلہ یا دلو، اس کے 6 مختلف اقسام ہیں، اور یہ 6 مختلف جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. یہاں پہ دلہ سے مراد جو ہے بھٹکا ہوا، کہ کوئی شخص اتنی بڑی قسم کھا رہا ہے، جو شخص اتنی بڑی قسم کھا کے جو بیان کر رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی بات ہونے والی ہے یہاں پہ، کہ ان کے اقوال جو ہیں وہ اس طرح بے راہ رو نہیں ہیں، کوئی الل ٹپ کلام نہیں ہے ان کا بھی. اور نمبر 3 وما، یہ پھر مان نہ ہی ہے. وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے. وما ينطق، وہ نہیں کچھ کہتے، عن الهوى، اپنی خواہش نفس سے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ خواہش نفس نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے ان کی یہ باتیں فیڈ کی جا رہی ہیں. اور 4تھی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، اور جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے. ان ہوا الا، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے وحی یوحی، کہ جو ان پہ وحی کی جاتی ہے. تو اہمیت حدیث کو سمجھیے. معترضین اس بات پہ بضد ہیں کہ نبی اپنی زندگی میں بہت سی باتیں زندگی کے امور کے متعلق بھی کرتے ہوں گے. بہت سی تفسیروں کو پڑھنے کے بعد جو بہت ہی آسان ترین تفسیر میں آپ کے ذمن میں اپنا ایک کم علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تفہیم القرآن ایک بہت بڑا مجموعہ ہے. قرآن مجید کی تفسیروں کے اندر ایک بہت بڑا گلدستہ ہے. تمام مسلمانوں کو اس کی دعوت ہے، اور اس میں بالکل آسان الفاظ کے اندر اس کی تفصیل اور تشریح کی گئی ہے. اگر آپ کا شوق اور بڑھے، تفسیر ابن کثیر کے اوپر بھی آپ جا سکتے ہیں. امام رازی کی تفسیر موجود ہے جو کہ 27 جلدوں میں موجود ہے. لیکن کم از کم کسی مسلمان کو پتہ ہونے کے لیے، جو آج کل جو مستعمل تفاسیر ہیں ان کے اندر تفسیر القرآن، میں اس کا بارہا ذکر کر چکا ہوں، اس میں ہینڈی نوٹس دیے ہوئے ہیں. مولانا نے اس کے اندر ہینڈی نوٹس دیے ہیں. اس کے اندر یہ ساری باتیں انہوں نے احمدی حدیث کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ کچھ لوگ یہاں تک معترضین یہاں تک بات کرتے ہیں کہ اگر نبی نے کسی سے یہ کہا کہ مجھے پانی کا گلاس پکڑا دیجئے تو کیا یہ بھی حدیث ہوگی؟ اب دس از ویری ویری ٹچی ٹاپک رائٹ ناؤ. تو یاد رکھیے کہ قول حدیث کے اندر 4 بنیادی اصول اگر ہمارے دماغ کے اندر مستعمل ہوں تو ہم لوگ اس بے راہ روی سے بچ سکتے ہیں. نمبر 1، اس سے پہلے کہ میں اس میں مزید اس کی ڈیپتھ کے اندر جاؤں، نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں تو اس کے اندر 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر 1 وہ جو کہ قرآن ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا
کہ یہ آیت جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن کے لیے نازل ہوئی، لیکن جب لفظ ینطقو کا لفظ آیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں عن الہوا، اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ الفاظ وہ بھی ہیں جو قرآن کے اندر مستعمل نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے مفسرین نے اس کی راہ سجانے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے کہ کچھ وحی خفی ہے اور کچھ وحی جلی ہے۔ وحی جلی وہ ہے کہ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو ان کے اندر ایک خاص قسم کی ان کی طبیعت ہو جاتی تھی، کچھ طبعی تغیرات آتے تھے جس میں ماتھے پہ پسینہ آنا اور رنگ کا لال ہو جانا اور خاموش ہو جانا، تو صحابہ اس بات پہ گمان کرتے تھے کہ اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے۔ وحی جلی، وحی خفی وہ ہے کہ جس میں یہ کیفیت طاری نہ ہوتی ہو لیکن القاء کر دیا جاتا ہو دل کے اندر۔ اور نمبر 3، جبریل امین مختلف مواقع پہ انسان کی صورت میں آ کے دین سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کے اندر میں بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے افعال اور بہت سے اقوال جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے وہ قرآن ہی کی اصل میں تشریح تھی۔ تو اس کی تشریح، تو اس حوالے سے مفسرین نے حدیث کو 4 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا۔ ان 4 حصوں میں سے سب سے پہلی جو امور ہیں وہ ہیں تشریعی امور۔ تشریعی امور کا مطلب یہ ہے کہ وہ امور جن کی تشریح کرنا لازم تھی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا کرتا تھا، اور آپ کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلتے تھے قرآن مجید کے، وہ آج بھی ڈاکومنٹڈ صورت کے اندر مکمل طور پہ ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اس کے اوپر ہمارا عقیدہ مکمل، ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمارا یہ عقیدہ مکمل نہ ہو اس کے اوپر۔ تو آج جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے وہ مکمل وہی فارم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو تشریعی امور سے مراد یہ ہے کہ بہت سے امور اس طرح کے، مثال کے طور پہ، اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیداً صحابہ سے مشورہ کرنے کے لیے تاکید کی گئی کہ مختلف امور کے اندر آپ مشورہ کیجئے، لیکن یہ تشریعی امور وہ ایسے امور تھے جن کے اندر صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مشورہ نہیں کیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وحی خفی کے ذریعے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر القاء کی جا رہی تھیں۔ نمبر 2، مثال کے طور پہ اس چند مثالیں اگر آپ ذہن میں رکھیں، خاص طور پہ وہ احباب جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ہی صرف ایک نص ہدایت ہے۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا، لیکن اب نماز کے اوقات کیا ہوں گے، نماز کی رکعات کیا ہوں گی، نماز کے ارکین کیا ہوں گے، کون سی چیزیں نماز کو باطل کر دیں گی، نماز کا اہتمام کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل اور اپنے قول سے ہمیں مختلف حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو تشریعی امور، اسی طریقے سے اگر کوئی نکاح ہے تو نکاح کے لیے عورت کی رضامندی کتنی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے ازدواجی حقوق کیا ہیں، اسی طریقے سے خلا کے مسائل ہیں، ان کی حدود کیا ہیں، اسی طریقے سے جنگ کے اندر جو قواعد و ضوابط جو ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہیں وہ آج بھی ڈاکومنٹڈ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے، اس میں صحیحین کے اندر آپ کو بہت بڑا مجموعہ حدیث آج بھی امت کے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تو تشریعی امور نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرے امور وہ ہیں جو تدبیری امور ہیں۔ تدبیری امور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور اس مشورے کے لیے تاکید کی گئی تھی کہ ان سے مشورہ کیجیے۔ مشورے کے بعد اگر کسی قسم کی کوئی کمی رہ جاتی تھی تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی وحی آتی تھی جو کہ قرآن کا حصہ بنی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگوں کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت یا کوئی رکوع یا کوئی سورہ جب آپ تلاوت کریں تو اس کے متعلق اس کا کانٹیکسٹ ضرور دیکھیں، اس کی تاریخی اہمیت ضرور دیکھیں، اس کی شان نزول ضرور دیکھیں کہ وہ کس موقع کے اوپر نازل ہوا۔ تو ہمیں ان مواقع کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی پتہ چلتی ہیں کہ کوئی ڈیسیژن لیا گیا، لیکن اس ڈیسیژن کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اگر واقع ہوئی تو اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے وحی کے ذریعے اس کی تصحیح فرما دی۔
مثال کے طور پہ جنگ، مختلف جنگوں میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ جنگ کا یہ مقام زیادہ بہتر رہے گا کہ وہ مقام زیادہ بہتر رہے گا. تو بہت سارے لوگ جنگ بدر، جنگ احد، بہت سارے تمام غزوات ہمارے سامنے ہیں سیرہ کے اندر، تو یہ مشاورت کے تحت فرمایا گیا. جہاں ضروری سمجھا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ لے کے کہا کہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور احد کا واقعہ ہم سب لوگوں کے سامنے موجود ہے. اسی طریقے سے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیسے کیا جائے گا، اسی طریقے سے نظام حکومت کیسے چلایا جائے گا، اور ان امور کے درمیان اگر کسی قسم کی کمی ہوتی تھی تو وہ وحی کے ذریعے پوری کر دی جاتی تھی. نمبر 3، تیسرے مسائل اجتہادی امور. اجتہادی امور سے مراد یہ ہے، اجتہاد آج بھی عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی رہنمائی کی تلاش کے لیے کوئی ریفرنس، اگر کوئی پریویس ریفرنس موجود ہو تو اس کی روشنی کے اندر آج کا ڈیسیژن کیا جائے. یہ سمپلسٹک ڈیفینیشن ہے اجتہاد کی. پریویس ریفرنسز جس میں کوئی اصل کوئی حکم نہ آیا ہو، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن ان کی نصوص کے سامنے رکھتے ہوئے آج کے مسئلے کو اس کے ساتھ تطبیق کرنے کا نام اجتہاد ہے. اجتہادی امور تو کچھ مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی موجود تھے کہ جب کوئی حکم واضح طور پہ نہیں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ وحی ہیں جو موجود تھیں اسی کے اندر سے ان کے حل تلاش کیے ہیں. جہاں پر اللہ نے کسی قسم کی کوئی وحی کے ذریعے اس کو روکا نہیں گیا، اسی کو دین کا حصہ بنا دیا گیا. تو اس وجہ سے قرآن کے ساتھ سنت کے اوپر عمل کرنا بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح قرآن مجید کے کسی حصے کو پریکٹس کرنا لازم ہے. مثال کے طور پہ اس میں ایک واقعہ مولانا لکھتے ہیں کہ ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے باپ پر حج فرض تھا لیکن وہ کسی وجہ سے اپنا حج نہ کر سکے، تو کیا میں اس کا قرض ادا کر سکتی ہوں؟ کیا میں اس کے بدلے میں اس کا حج ادا کر سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر تیرے باپ کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو ادا نہ کرتی؟ تو اس عورت نے کہا کہ یقیناً، کہ جب بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ تمام جب ہم کسی بھی فیونرل کے اندر جاتے ہیں تو یہ بات ضرور پوچھی جاتی ہے کہ اگر اس شخص کے اوپر کوئی قرض ہے یا تو اس کو معاف کر دیا جائے یا اس کو ادا کر دیا جائے. قرض کا معاملہ اللہ معاف نہیں کریں گے. یہ نصوص ہیں، یہاں سے اسی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے یہ نص لی گئی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے باپ کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو ادا نہ کرتی؟ تو اس عورت نے کہا کہ یقیناً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ضرور ادا کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حج جس کے متعلق پوچھا جا رہا تھا کہ اللہ اس ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے، تو حج ہمارے اوپر ایک قرض ہے. صاحب استطاعت کے لیے حج فرض ہے. اللہ نے جن کو صاحب استطاعت کیا ہے کوشش کیجئے کہ اللہ اس فریضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن صرف صاحب استطاعت کے لیے. تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ یہ اجتہادی امور تھے، یہ پیچھے ہی نص سے لیا گیا الٹیمیٹلی، اور قرض کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑا اور فرمایا کہ ہم آج بھی جن کے والدین حج نہیں کر سکے ہیں تو ان کی ادائیگی قرض کے تحت ان کا حج کر سکتے ہیں، تو حج بھی کیا جا سکتا ہے. باقی تفاصیل آپ کو انشاءاللہ مختلف مفسرین سے مل جائیں گی. اسی اجتہادی امور کے تحت ایک اور واقعہ بڑا امپورٹنٹ، اور یہ حدیث جو ہے مسلم الکتاب الامارہ میں، اور اس کا باب باندھا ہے امام مسلم نے، باب ما وعدہ اللہ تعالی للمجاہد فی الجنہ. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں درا حالیہ کہ میں صبر کرنے والا ہوں، ثواب کی نیت رکھنے والا ہوں، آگے بڑھنے والا ہوں اور پیٹھ نہ پھیرنے والا ہوں، تو یہ 4 کریکٹرسٹک کے ساتھ اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، تیرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. یہی پری ریکوزٹ
وہ شخص چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے سے آواز دی اور اس کو کہا لیکن قرض معاف نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی جبریل نے یہ بتایا۔ تو یہاں سے آپ کو حدیث کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وحی خفی کے ذریعے بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے لیے کی جا رہی تھی۔ تو یہ کہنا کہ حدیث کی اہمیت سے کوئی شخص انکار کرے، قطعی طور پہ ہم لوگ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور نمبر 4 اور چوتھی چیز جو ہے وہ طبعی امور ہے۔ مفسرین اس کے لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ طبعی امور ہے، طبعی امور سے مراد یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی کے معمولات تھے۔ مثال کے طور پہ بول چال، روزمرہ کی بول چال، خوراک، پوشاک وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ اس کو مزید دیکھیں تو کیا یہ ایک مفسر جو کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن بھی تھے، شارح قرآن بھی تھے، معلم القرآن بھی تھے، تو ان کی جو بات چیت جو تھی وہ ہمارے لیے آج بھی روز روشن کی طرح ہیں۔ ان کی بول چال سے جو حسن معاشرت ملتا ہے، ان کی بول چال سے جو ہمیں اخلاقیات کے بہت بڑے بڑے مینار ملتے ہیں، کیا ہم لوگ ان کو نور ہدایت نہ سمجھیں؟ بالکل اسی طریقے سے لباس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، کہ آپ کا ستر چھپا ہونا چاہیے، تو یہ سارے کے سارے امور کیا دین سے متعلق نہیں ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے خوراک کے اندر بھی خوراک کا حلال ہونا اور طیب ہونا اور اس کی کوانٹٹی اور کب چھوڑ دیا جائے کھانا، اور کھانا کھانے سے پہلے کے لوازمات کیا ہیں، تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ دین سے متعلق تھے۔ تو نٹ شل کے اندر منکرین حدیث جو اس بات کے لیے بضد ہیں کہ صرف اور صرف نص ہدایت قرآن ہے، تو جواب یہ ہے کہ جی نہیں، نص ہدایت حدیث بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا جب کہ حدیث کی رہنمائی ہمارے سامنے نہ ہو، اور جب تک کہ ہمارے سامنے وہ تمام تاریخی حقائق ہمارے سامنے موجود نہ ہو جس کے تحت شان نزول کے تحت وہ آیات اور صورتیں اللہ کے نبی کے دل کے اوپر نازل ہو رہی تھیں۔ آج کی اس نشست کا دوسرا رخ، جس طرح میں نے کہا کہ اوصاف داعی کے لیے سورس آف ہدایت جو ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 جس میں قرآن ہے، نمبر 2 جس میں حدیث ہے، نمبر 3 جس میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نمبر 4 جس کے اندر سیرہ صحابہ۔ کچھ علماء نے اس کے لیے اور مزید اس کے اندر چیزیں ڈالنی، انہوں نے کہا کہ جو سورس آف ہدایت جو ہے وہ کائنات میں غور و فکر کرنے سے بھی آپ کو ہدایت ملتی۔ جب کائنات کے اندر، جس طرح ابھی ہم نے اس کے شروع میں ہی آسٹرو فزکس کا نام لیا ہے، کہ آج جو آسٹرو فزسسٹ جب یہ ہبل کے تھرو جب دور تلک کائنات کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کو ایک نظام یکسانیت کا ملتا ہے جس کو وہ یونٹی کہتے ہیں، اور یہی وہ یونٹی اس ایک وحدہ لا شریک کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے جس کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے۔ یہ داعیان حق کے اندر اچھا ایک اور جو بات میں جس کے مطلب بات کر رہا تھا کہ جو نصوص ہدایت جو ہیں، اس کے علاوہ ایک اور نص ہدایت جو ہے وہ ہے دعا، کہ دعا جو ہے وہ ہمیں ہدایت کی طرف مائل کرتی ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور ذریعہ ہدایت بھی یہی ہے۔ اب اگر آپ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کی یہ دعائیں دیکھیں تو اس کے اندر ہدایت کے اوپر آنے کی ہی بات کی گئی ہے۔ اپنے آپ کو جو سیلف نیگیشن کا جو پہلو ہے وہی دکھایا گیا ہے۔ اور پھر چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہے اخلاص۔ ان تمام چیزوں کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے، اگر اس کے اندر کوئی بھی ریا، کوئی بھی سمعہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو وہ پوری صاف شفاف پانی کو گدلا کر دے گی۔ داعیان حق جو کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ منسلک لوگ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے 3 لیولز۔ نمبر 1 شخصی لیول ہے جو کہ ہماری اپنی ذات ہے، ایک اجتماعی لیول ہے جو کہ جماعتی لیول ہے، جس کے اندر میں نے شروع میں ہی آپ سے ذکر کیا کہ کچھ کمزوریوں کے باعث مسائل ہو جاتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ان شخصی کمزوریوں کو دور کر کے اپنی شخصی اوصاف کو اجاگر کرنے کے بعد، جماعتی اوصاف کو اجاگر کرنے کے بعد کوئی شخص
جب یہ سوچے کہ اب میں اس قابل ہوں، جو کہ یہ لیول کبھی بھی کسی پہ نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پہ ہم لوگوں کو اس کے اندر جمپ ان کرنا پڑے گا، المجاہد فی سبیل اللہ کہہ کے۔ وہ مجاہدہ ہے کیا؟ اصل میں جو لفظ جہاد اور لفظ ہجرت جو ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا انفارچونیٹلی، اور ہر بندے نے اپنی ہی ذات کی پروموٹ کرنے کے لیے ان کے مطالب نکالے۔ ہمیں ان کے صحیح مفہوم جاننے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک ہمارے ہاتھ میں صحیح ڈیفینیشن نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ہماری وضاحتوں کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے۔ وضاحت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو اس سبجیکٹ کی ڈیفینیشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے، میں نے آپ سے پچھلی بھی نشست میں ایک مولانا مودودی کا ایک چھوٹا سا کتابچہ میں نے ذکر کیا تھا، رداد جماعت اسلامی۔ اصل میں وہ کتابچہ ان کا نہیں ہے، یہ رداد ہے، یہ ایک ایکسپلینیشن ہے۔ ایک 1944 کے اندر جو ایک اجتماع ہوا، اس کے اندر کسی صاحب نے اس کو لکھ دیا، اس میں مولانا امین اصلاحی صاحب کی کچھ تقاریر موجود ہیں، مولانا کی بھی تقریر موجود ہے۔ تو یہ جس حصے کا میں جو آج ذکر کر رہا ہوں آپ سے، یہ مولانا کی اس تقریر کا ایک حصہ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے بات کی، یہ الفاظ اتنے خوبصورت لکھے گئے ہیں۔ آج ہم لوگ صرف اور صرف ٹچ بیس کریں گے شخصی اوصاف کے متعلق۔ جماعتی اوصاف اور مجاہد فی سبیل اللہ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ انشاءاللہ یہ 86 پیجز کا چھوٹا سا کتابچہ ہے۔ یہ پہلے بھی اس کو شیئر کیا جا چکا ہے واٹس ایپ گروپ کے اوپر۔ اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ دے دیجیے گا۔ اور یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ زیادہ سے زیادہ آپ سے صرف آپ کی زندگی کے 30 منٹس مانگتا ہے۔ چلیں اگر آپ تھوڑے سلو ریڈر ہیں تو 1 گھنٹہ مانگے گا، تو کم از کم اس سے اگر 1 گھنٹے کے اندر اگر ہماری اپنی اصلاح اس کے ساتھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ شاید یہی ہمارا نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ اس موضوع کو میں یہاں پر شخصی اوصاف کو میں اس وجہ سے بھی یہاں پر اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آج مولانا نے اس کے اندر تقریباً 3 یا 4 احادیث کا ذکر کیا۔ تو اس وجہ سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو شروع میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ داعیان حق کو جہاں سے قرآن مجید سے جہاں سے رہنمائی مل رہی ہے، وہاں سے اس کو حدیث کے متعلق بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں کچھ چند ایک اقتباسات آپ کے سامنے صرف اگلے 5 یا 10 منٹ میں پڑھوں گا، کیونکہ یہ تحریر اتنی خوبصورت لکھی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تحریر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں پڑھ کے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں اس سے پہلے کہ اس تحریر کو مزید میں اس کے اندر جاؤں، اس کی گہرائی کے اندر 2 چیزیں سمجھ لیجئے، ایک ہے جہاد اور ایک ہے ہجرت۔ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ جہاد سے مراد ہم لوگ صرف قتال سمجھتے ہیں، حالانکہ 2 لفظ ڈیفرنٹ آئے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ قتال وہ ہے جو ملٹری مائٹ ہے، جہاں پر آپ کو ڈیفنس کے تمام لوازم پورے کرنے پڑتے ہیں، اور اٹس ویری نیچرل۔ ہمارے باڈی کے اندر ایک قوت مدافعت ہے، جو ایک دفاعی نظام اندر اگر اللہ تعالیٰ نے لگایا کہ جب بھی کوئی بیرونی کوئی طاقت اس کے اندر حملہ کرتی ہے، ہماری اندر کی قوت مدافعت اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو جس کا قوت مدافعت جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا بیماری سے بچ جاتا ہے۔ تو قتال کی مثال بھی یوں لیجئے۔ لیکن جہاد سے مراد یہ ہے کہ جو جد و جہد سے، یہ لفظ کا مشتق ہی اصل میں جد و جہد سے ہے۔ تو جد و جہد کہاں؟ جد و جہد یہاں، یہ جہاد بن نفس ہے۔ مولانا کی اس تحریر سے مزید انشاءاللہ ہم لوگ رہنمائی لیں گے۔ اور نمبر 2، ہجرت۔ ہجرت سے مراد یہ نہیں کہ آپ ترک وطن کر دیں دنیا کی خاطر، یا ہجرت سے مراد یہ نہیں کہ آپ ترک وطن کر دیں دین کی خاطر۔ اصل میں ہجرت سے مراد یہ ہے کہ آپ برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کر جائیں، آپ برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کر جائیں، یہ ہے معاملہ۔ اس میں کچھ احادیث کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا لکھتے ہیں کہ شخصی اوصاف میں پہلا اور بنیادی وصف یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس سے لڑ کر پہلے اسے مسلمان کرے۔ ڈیپ، اٹس ویری ڈیپ۔ اور خدا کا مطیع فرما بنائے، کسے؟ اپنے نفس کو۔ یہ وہی بات ہے جسے حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے کشمکش کرے۔ یعنی قبل اس کے کہ میں آپ کے
آپ باہر کی دنیا میں خدا کے باغیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں، اس باغی کو مطیع بنائیے جو خود آپ کے اندر موجود ہے، اور خدا کے قانون اور اس کی رضا کے خلاف چلنے کے لیے ہر وقت تقاضا کرتا ہے۔ اگر یہ باغی آپ کے اندر پل رہا ہے اور آپ پر اتنا قابو یافتہ ہے کہ آپ سے رضا الہی کے خلاف اپنے مطالبے منوا سکتا ہے، تو یہ بالکل ایک بے ایمانی بات ہے کہ آپ بیرونی باغیوں کے خلاف تو اعلان جنگ کر دیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ گھر میں شراب کی بوتل پڑی ہوئی ہے اور باہر شرابیوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ تضاد ہماری تحریک کے لیے تباہ کن ہے۔ پہلے خود خدا کے آگے سر جھکائیے، پھر دوسروں سے اطاعت کا مطالبہ کیجیے۔ نمبر 2، جہاد کے بعد دوسرا درجہ ہجرت کا ہے۔ ہجرت کا اصل مدعا گھر بار چھوڑنا نہیں، بلکہ خدا کی نافرمانی سے بھاگ کر خدا کی رضا جوئی کی طرف بڑھنا ہے۔ خدا کی نافرمانی سے بھاگ کر خدا کی رضا جوئی کی طرف بڑھنا ہے۔ اصل مہاجر ترک وطن اگر کرتا ہے تو اس لیے کہ اس کے وطن میں قانون الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے مواقع نہیں، لیکن اگر کسی شخص نے گھر بار چھوڑا اور اللہ کی فرما برداری ہی اختیار نہ کی تو اس نے تو بہت بڑی حماقت کی۔ اس حقیقت کو ایک حدیث سے بھی سمجھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الہجرتی افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب فرمایا، ان تہجر ما کرہ ربک، کہ یہ کہ تو ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے، کہ ان چیزوں سے ہجرت کر جانا جو اللہ کو ناپسند ہے، یہ ہے ہجرت۔ اندر کا باغی اگر مطیع نہ ہو تو آدمی کا ترک وطن کر دینا خدا کی بارگاہ میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات باہر کی قوتوں سے پہلے اپنے اندر کی سرکشیوں سے لڑیے، اور اصلاحی کفار کو مسلمان بنانے سے پہلے اپنے نفس کو مسلمان بنائیے۔ اور ایک اور حدیث مولانا نے بیان کی، کچھ ٹیکسٹ میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں پڑھنے کے لیے انشاءاللہ۔ ایک حدیث ایک اور سنتے جائیے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسند احمد بن حنبل سے یہ لی گئی ہے، مثل المؤمنی و مثل الایمانی کمثل الفرسی، کہ مومن کی، ایمان کی اور مومن کی مثال ایک گھوڑے جیسی ہے، کمثل الفرسی فی آخیتہ یجول ثم یرجع الی آخیتہ۔ آخیہ کہتے ہیں اسٹیبل کو، اس کے کھونٹے کو جہاں سے وہ بندھا ہوا۔ تو فرمایا کہ مومن کی مثال ایک کھونٹے سے بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح، کہ جتنا مرضی دور نکل جائے اس کی رسی اس کو اس کھونٹے سے باہر نہیں لے کے جانے دے گی۔ تو آپ کا ایمان جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کہ مومن جو ہے وہ کبھی کبھی خطا بھی کرے گا، لیکن اگر ایمان کی رسی مضبوط ہے تو وہ پھر لوٹ کے الٹیمیٹلی اسی دائرہ ایمان کے اندر واپس آ جائے گا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ایسے گھوڑے کی حالت آزاد گھوڑے سے بالکل مختلف ہوتی ہے، جو ہر میدان میں گھومتا ہے، ہر کھیت میں گھس جاتا ہے، جہاں ہری گھاس دیکھتا ہے وہاں بے صبری کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے۔ پس آپ آزاد گھوڑے کی سی کیفیت اپنے اندر سے نکالیں اور کھونٹے سے بندھے ہوئے گھوڑے کی سی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور مولانا آگے مزید بتاتے ہیں کہ اس کا سٹارٹ اپنے گھر سے ہوگا، جس کو انہوں نے ہوم فرنٹ کہا۔ اس کیفیت کو پیدا کرنے کے ساتھ دوسرا قدم یہ اٹھائیے کہ اپنے قریبی ماحول، جس میں میں ہوم فرنٹ کہوں گا، لڑنا شروع کیجئے۔ گھر کے لوگ، آپ کے اعزا و اقارب، آپ کے دوست احباب، اور وہ سوسائٹی جس سے آپ کا گہرا ربط ہے، ان سب سے ایک عملی کشمکش شروع ہو جائے گی، عملی کشمکش شروع ہو جائے گی، اور الٹیمیٹلی اور ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو اس کشمکش کے تحت آپ کو خبط النفس بھی کہیں، آپ کو شاید بیوقوف بھی سمجھیں کہ اس شخص کا کیریئر تھا، اس شخص کی باتیں تھیں، آج یہ شخص صرف اور صرف اللہ ہی کی بات کیے چلا جا رہا ہے، اپنا ہی راگ الاپتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت اور مثال مولانا نے یہاں دی کہ یہ ساری کشمکش اس ذہنیت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جیسے ایک ڈاکٹر بیماروں سے کشمکش کرتا ہے۔ اٹس بیوٹیفل۔ دراصل وہ بیمار سے نہیں لڑتا بلکہ بیماری سے لڑتا ہے، اور اس کی تمام تر جد و جہد اور ہمدردی کی روح سے لبریز ہوتی ہے،
اگر بیمار کو کڑوی دوائیں پلاتا ہے، اس کے کسی عضو پر نشتر چلاتا ہے، تو یہ تمام تر اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، دشمنی کے ساتھ نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں جو کشمکش جو ہوگا وہ کڑوی گولی ہوں گی. And it's definitely it will be a bitter pill which is very difficult to swallow. کچھ صفحے چھوڑ کے میں آپ کو ایک حدیث، اور یہیں پر میں آپ کا آج کا انشاءاللہ نشست اختتام کروں گا انشاءاللہ. مولانا لکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کام کے لیے کن صفات کے آدمی درکار ہیں. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم داعی حق کا نعرہ بلند کرنے والے جب دعوت تبلیغ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل وہی بائنے ہی وہی کام سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ انبیاء کرتے رہے ہیں. تو اگر انبیاء والا کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا انبیاء والے افعال نہیں اپنانے پڑیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. یعنی آدمی پورا مومن اس وقت بنتا ہے جب کہ اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس کی دوستی اللہ کے لیے، اس کی دشمنی اللہ کے لیے، اس کا دینا اللہ کے لیے، اور اس کا روکنا خالص اللہ کے لیے. تو 4 چیزیں. نمبر 4 ایک اور حدیث which I thought it's very important to share at this one time انشاءاللہ. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی بتسعین، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا. حکم، آرڈر، کہ میرے اللہ نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور یہی اوصاف ہیں جن کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 خشیت اللہ فی السر والعلانیت، کہ کھلے اور چھپے ہر حال میں خدا سے ڈرتا رہوں. جائزہ لیجئے کہ آج ہماری تنہائیاں کتنی پاکیزہ ہیں کہ مجھے کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرنے کے لیے حکم دیا گیا. نمبر 2 وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، کسی پر مہربان ہوں یا کسی کے خلاف غصے میں ہوں تو دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں. وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا. نمبر 3 والقصد فی الفقر والغنا، خواہ فقیری کی حالت میں ہوں یا امیری کی حالت میں بہرحال راستی اعتدال پر قائم رہوں. نمبر 4 وان اصلی من قطعنی، اور یہ جو کو مجھ سے کٹے میں اسے جڑوں. وَأُعْطِي مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کر دے میں اسے دوں. وَأَعْفُوَ مَنْ ظَلَمَنِي، اور جو مجھ پہ زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں. وَأَنْ يَكُونَ سَمْتِي فِكْرًا، اور یہ کہ میری خاموشی تفکر کی خاموشی ہو. وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو. وَنَظْرِي عِبْرًا، اور میری نگاہ عبرت کی نگاہ. اگر میں اس کو سمرائز کروں تو نمبر 1 ہر حال میں اللہ سے ڈرنا. نمبر 2 ہر حال میں انصاف کی بات کہنا. نمبر 3 ہر حال میں راستی اور اعتدال کی بات کرنا. نمبر 4 جو کاٹے اسے جڑوں. نمبر 5 جو محروم کرے اسے دوں. نمبر 6 جو زیادتی کرے اسے معاف کروں. نمبر 7 میری خاموشی تفکر پرتفکر ہو. نمبر 8 ذکر الہی کی گفتگو ہو. اور نمبر 9 نگاہ عبرت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور احادیث کو بار بار اس کے معنن اور لفظاً سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو علم، تھوڑا بہت علم اس نشست کے ذریعے ہم لوگوں نے سیکھا، اس کو اپنی زندگی کے اندر بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زبان کی گرہوں کو کھول دے. اللہ ہمارے اندر کی غلاظتوں کو دور کر دے. اللہ اس عمل کو قبول و منظور فرما لے کہ کل اس روز جب اللہ کی بارگاہ میں 1 to 1 ملاقات ہو تو یہ نشستیں ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں.
انشاءاللہ تعالی العزیز. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ان نسینا واخطانا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.